بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو انسان کو سمجھنے کے لیے قرب قیامت کے قریب جو اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب بہت زیادہ فتنے ہوں گے، بہت زیادہ فساد ہوگا، بہت زیادہ گناہ سر چڑھ کے بولیں گے۔ آج گناہوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرح کی سہولتیں، ڈیجیٹل لائف ہے اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور ہر چیز میں ترقی انتہا کو پہنچی ہے، لیکن مشکلات زندگی کی اتنی ہی زیادہ انسانوں کے لیے بڑھ گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث آپ سنیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں بتائی ہیں۔ 5 چیزوں کے اپوزٹ میں 5 چیزیں ہیں۔ 5 کام کرو گے 5 گناہ ملیں گے۔ آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کے سوسائٹی کے لوگوں، خمس، 5 چیزیں ہیں، اذا ابتلیتم بہن، اگر تم ان 5 چیزوں میں ملوث ہو جاؤ گے تو بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ ان تدرکہن، میں تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بچائے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں آپ دیکھیے۔ نمبر 1، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، یعنی جب کسی قوم میں فحش بے حیائی کیا ہوتا ہے؟ زنا، بدکاری، ریلیشن شپ غلط طریقے سے، مردوں کا عورتوں کے ساتھ، عورتوں کا مردوں کے ساتھ۔ آج جو مسلمانوں میں یہ چیز نہیں تھی، لیکن آج مسلمانوں میں بھی بوائے فرینڈ لڑکیاں بناتی ہیں اور گرل فرینڈ لڑکے بناتے ہیں، اور افیئرس، بھئی ہمارا ان سے افیئرس ہے، میں اس کا فین ہوں، میں اس کی فلاں ہوں۔ لڑکیاں اور لڑکے یہ جو آپس میں تعلقات پیدا کرتے ہیں بے حیائی کے، ان بے حیائی کی چیزیں جب کسی قوم میں آ جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ وہ اس کو کھلم کھلا کرنے لگے۔ بیوی پکڑی گئی، شوہر نے ڈانٹا، اب ڈھٹائی آ گئی، بولے کرتی ہوں تو کیا کرے گا، چھوڑنا ہے چھوڑ دیں۔ شوہر غلط کاموں میں ملوث ہے، بیوی نے کہا بھی یہ کیا کر رہے ہو، بولے ہاں کروں گا، کیا کر لے گی تو اس طرح سے بیٹی ایسے جواب دیتی ہے، بیٹا ایسے ہی جواب دیتا ہے۔ سگریٹ پی رہا ہے، بولا بھائی سگریٹ کیوں پی رہا ہے، بولے آپ پیتے ہیں میں بھی پیتا ہوں، بیٹا باپ سے سگریٹ لے کے پیتا ہے۔ تو ایسے بے حیائی، بے شرمی اور گندے معاشرہ پیدا ہوگا۔ ایسے جب معاشرہ بگڑ جائے گا، الا فشا فیہم الطاعون، تو ایسے معاشرے میں اللہ کا عذاب آئے گا۔ پلیگ کی بیماری ہے، ابھی جو گیا نا 1921 میں کیا گیا، کورونا، پوری دنیا اس کو اب تک پکڑ نہیں سکی کہ کیا تھا وہ، لیکن جنازے اٹھاتے رہے اپنے کندھوں پر اور کچھ نہیں کر سکے، نہ اس کو پہچان سکے، نہ اس کو روک سکے، نہ اس کو پکڑ سکا۔ تو اللہ نے کہا ایسے ہی پلیگ کی بیماری ان کے اندر آئے گی۔ اور ایک بیماری ایڈز کی بیماری، جب تک زنا کاری نہیں ہوتی ایڈز کی بیماری نہیں آتی۔ غلط شرمگاہوں کے استعمال سے، فاحش کام کرنے سے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے۔ إِنَّهُ سَاءَ مَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، بڑا ہی ناپسندیدہ اور نفرت کرنے والا اور بدترین راستہ ہے، کس کا؟ بے حیائی کا راستہ، زنا کا راستہ۔ آج سارا معاشرہ زنا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ عورتوں کو دیکھ کر کتوں کی طرح مرد بھاگتے ہیں، اور عورتیں اپنی حسن و جمال، اپنی
اداؤں سے لوگوں کو، مردوں کو قائل کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں اپنے حسن و جمال کو، اور ایسے ایسے بیماریاں اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرے گا کہ تمہارے باپ داداؤں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجیے، بیماریوں کی اتنی دکانیں چلتی ہیں، اس سے بڑھ کر بزنس کوئی نہیں۔ میڈیکل جاؤ، ہاسپٹل جاؤ، کہیں بھی جاؤ، جتنا زیادہ بیماریوں پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، جتنا زیادہ لوگ اپنی بیماریوں سے پریشان ہیں، دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، ننگاپن، اور اس موبائل نے تو ابھی تباہ برباد کر دیا ہے۔ فحش کاموں کا موبائل نے بارش برسا دی ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو بگاڑ دیا ہے۔ آپ اس سیلاب کو روک نہیں سکتے، بے حیائی کے سیلاب کو آپ روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے، بچوں کو کنٹرول کرنا چاہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ تو ایسا بے حیائی کا زمانہ آ گیا۔ نمبر 2، وَلَمْ تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، جب بھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، چیٹنگ کرنا، مال دیا تو کم دے گا اور مال لے گا تو زیادہ لے گا، ناپ تول میں کمی، لین دین میں کمی اور گھٹالے والے معاملات، ایسا جب زمانہ آئے گا تو لوگ کیا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں قحط سالی آئے گی، وہ شدت المعونہ، زندگی تنگ ہو جائے گی، وہ دور السلطان علیہم، اور وقت کے حاکموں کا ظلم و ستم تمہارے اوپر زیادہ ہو جائے گا۔ 3 باتیں، ایک چیز لوگوں کو دھوکہ دینا، لین دین میں گھٹالہ کرنا، اور معاملات میں آج ہر آدمی کیا ہے، لوگوں سے کیسے اپنے پیسے اینٹنا ہے، کیسے ظلم سے پیسے نکالنا ہے، دینے کی جب بات آتی ہے مکر جاتا ہے، وعدے جھوٹے، معاملات جھوٹے، یہ تمام چیزیں وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ان کے لیے قحط سالی۔ قحط سالی کیا ہے؟ آج وہ زمانہ نہیں رہا جیسے کھیتوں میں اناج اگتا تھا، وہ بارشیں نہیں ہیں اور وہ جانور نہیں ہیں جسے دودھ پیتے تھے۔ یہ اتنی بڑی سٹی میں کہاں سے دودھ آتا ہے؟ سب ڈپلیکیٹ۔ پورے ملک کے اندر وہ پہلے جیسا زمانہ نہیں، پہلے زمانے سے کھیتی باڑی نہیں ہے، اناج نہیں اگتا ہے، اس لیے قحط سالی۔ اتنا ترقی کرنے کے بعد آج کھیت کو پہلے محنت سے اپنے ہاتھ سے جوتتے تھے، بیلوں کو استعمال کرتے تھے، آج کل مشینی آلات ہیں، اس کے باوجود اتنی مہنگائی، ہر چیز اونچے سے اونچے داموں پہ بکتی ہے، اور شدت المعونہ، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعما، اللہ نے فرمایا جو آدمی میرے دین سے منہ موڑتا ہے میں اس کے لیے زندگی کو تنگ کر دیتا ہوں، ٹائٹ کر دیتا ہے، زندگی ٹائٹ۔ جتنا دکھتا ہے وہ حقیقت میں ہے نہیں۔ زندگی میں کتنی پریشانیاں ہیں، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، معاملات میں گھٹالا ہے، اور ہر جگہ مصیبت میں ہے، لیکن چلتی پھرتی لاشیں ہیں، غربت ختم ہوتی نہیں ہے، مالدار نظر آتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہے۔ شدت المعونہ، زندگی تنگ ہو جائے گی۔ وہ جور السلطان علیہم، اور ہر طرح حاکموں کا جو بھی آفیسر ہیں سب آپ پر ظلم کریں گے، رشوت کا بازار گرم ہے۔ تو اس طرح سے حالات ہمارے آج جو ہم جس میں جی رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ دوسری چیز آپ نے سنا۔ تیسری چیز ہے وَلَمْ يَنْقُصُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیا، زکوٰۃ میں گھٹالا کیا، دیتا ہے کتنا، اس کو دینا تھا 1 لاکھ روپیہ، مگر کتنا دیتا ہے، 25,000 روپے دیتا ہے، 30,000 روپے دیتا ہے، تو زکوٰۃ میں گھٹالا کرتا ہے۔ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، تو ایسے لوگوں کے لیے آسمان سے بارش اللہ تعالیٰ روک لیتا ہے، بارش رک جاتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو جو 2-4 بارش ہوتی ہے وہ بھی نہ ہوگی۔ جانوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ پانی برسا دیتا اپنی مہربانی سے ان مخلوقات کے لیے، ورنہ بارش
نہیں ہوگی. جیسے آج ہمارا کہتے پانی نہیں ہے، زمین میں پانی نہیں ہے، جنگلات کو کاٹ کاٹ کے بلڈنگوں کے جنگلات ہر سٹی کے اندر ایسا بنا دیا ہے، پانی زمین کا سارا نکال کر بلڈنگوں پہ لگا دیا. پانی زمین کی سطح کے اندر ہر ملک میں یہی رونا ہے کہ پانی سطح زمین سے نیچے نیچے ہر وقت اترتا جا رہا ہے. ایک وقت آئے گا پانی نہیں رہے گا. جب پانی نہیں رہے گا، افریقہ کے بعض ملکوں میں دیکھا آپ نے کیسے ایسے لوگ تڑپ تڑپ کر سسک کر جانوں کو دے دیا، نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی چیز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ کو روک لیا. زکوٰۃ نہیں دیتے، دکھاوے کے لیے تھوڑا سا دے دیا اور حقیقت میں مال کا حساب نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس مال ہے، مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے، لیکن اس کے پاس اس کو پتا ہے کہ مال صحیح حلال کا نہیں ہے. حلال کا نہیں ہے تو حلال سے زکوٰۃ بھی نہیں دے گا. تو یہ حالات ہیں. نمبر 3. نمبر 4 کیا ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. جب نمبر 4 اللہ تعالیٰ کے اگریمنٹ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگریمنٹ توڑ دو گے، اِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مسلط کر دے گا عَدُوًّا مِّن غَيْرِهِمْ، دوسرے قوم کے دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا. دوسری قوم کے دشمن تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، تو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو وہ لوگ چھین لیں گے. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 4 اللہ کے عہد کو توڑنا. اللہ سے ہمارا عہد کیا ہے؟ کلمہ پڑھا آپ نے، کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو شریعت کے احکام پر عمل کرنا ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. آپ ارکان اسلام کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے. لیکن کہاں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کا عہد توڑ دیا اللہ کے ساتھ میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد الگ سے بیان کیا. بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان کو توڑ دیا. رسول کو لوگوں نے ڈسٹ بن میں ڈال دیا. رسول کو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. ارے اماموں کو بنا لیا، اماموں کو بھی نکال دیا، اب اپنے اپنے جماعت کے لیڈروں کو بنا دیا. مولانا مودودی کو بنا لیا جماعت اسلامی والے اپنا لیڈر، تبلیغ جماعت والوں نے بنا لیا اپنا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، فلاں جماعت الدعوہ نے بنا لیا الیاس قادری کو، اور فلاں نے بنا لیا طاہر قادری کو، فلاں نے بنا لیا اپنے کس کو؟ بریلوی جماعت اور آغا خانی جماعت اور فلاں جماعت. کتنی جماعتیں ہیں. کہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ دین کو لانے والے رسول اللہ، دین کے فاؤنڈر رسول اللہ، کسی کے پاس رسول اللہ نہیں ہے. شریعت مکس ہے. تو رسول اللہ کے عہد کو توڑ دیا اور اللہ کے عہد کو توڑ دیا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں نا، بھئی ہم قرآن و سنت پر چلتے ہیں، ان کی نمازوں کا حال کیا ہے؟ یہ کون سا عہد ہے آپ کا؟ کون سا اسلام ہے آپ کا؟ تیتر بٹیر والا، آدھا مسلمان آدھا کفر والا کام. اللہ نے اس کے بدلے میں دشمنوں کو تمہارے اوپر مسلط کرے گا، جو تمہارے غیر مسلم دشمنوں کو. وہ دشمن کیا کریں گے؟ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ چھین لیں گے. جیسا کہ آج یو پی میں دیکھ رہے ہیں آپ، زمینوں کو چھین رہے ہیں، مسجدوں کو چھین رہے ہیں. اور کسی زمانے میں جب آزادی ہوئی تھی 1947 میں، پنجاب مسلمانوں کا یہ تھا، اڈا تھا. اب وہ سب ختم ہو گیا. کتنے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. آج فلسطین کے اندر آپ دیکھ لیں، ایران کے اندر آپ دیکھ لیں، سنی مسلمانوں کو قتل کر دیتے ہیں. اور ایران یمن میں آپ دیکھ لیں، اور دیکھ لیں عراق میں آپ دیکھ لیں کتنے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. کس نے؟ جنگوں نے. اور افغانستان میں جنگیں چلتی چلتی تو وہاں کی قوم بھی کتنے نذرانے اپنے خون کے پیش کیے. افغانستان، یمن، ایران، فلسطین اور سیریا اور لیبیا اور یمن، کیا کہتے ہیں، عراق، یہ سب خون سے بھری پڑی ہے زمینیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا، امریکہ نے عراق کو ختم کیا، صدام کو سوریے پہ چڑھایا، اپنی مرضی سے جتنا چاہے پیٹرول لے کے چلا گیا. ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ چھین لے گا. اور ابھی جو صورتحال ہے، کیا ہونے والا ہے؟ 40 دن ہو گئے
جنگ کو شروع ہو گئے، لیکن ابھی تک اللہ تعالیٰ زمینوں کو چھین رہے ہیں۔ عراق کے اندر آج بھی کئی لوگوں نے بتایا مسلمان زمینوں کو یہودیوں کے ہاتھ میں بیچ کر بھاگ رہے ہیں، ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، یورپ چلے جا رہے ہیں، یورپ میں جمع ہو رہے ہیں۔ کیا ہوگا وہاں جانے کے بعد نہیں پتا ہے۔ فرانس میں میرا ایک دوست ہے بہت قریبی، ہمیشہ بولتا ہے شیخ بہت حالت خراب ہے، داڑھی رکھ کر دینداری کے ساتھ میں جینا یہاں پر بہت مشکل ہے، لیکن کیا کریں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں بڑے ہوئے، اب جانا کیسے؟ تو بہت حالات خراب ہیں۔ اور یہاں پر جو امن ہے تھوڑا سا اور آزادی ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، مسلمان دین سیکھنا نہیں چاہتے، دین پر عمل کرنا نہیں چاہتے، دین کے قریب آنا نہیں چاہتے، دین کی بات سننا نہیں چاہتے، قرآن کو اپنے گھروں میں آواز نہیں اٹھائیں گے، گانے، ناچ، فلم اور سیریل سب چلے گا لیکن قرآن نہیں۔ تو یہ ہے ہمارا دین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا عہد کو توڑا، رسول اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غیر مسلم دشمنوں کو مسلط کرے گا جو ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ چھین لیں۔ زمین بھی گئی، دولت بھی گئی، اپنی جان کی پڑی ہے کہ یا تو لڑ کے مر جائیں یا تو کیا کرنا ہے، اگر جیئیں گے تو وہ لوگ مار دیں گے، جیئیں گے تو غلام بنائیں گے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ آج ہم کو بھی ایسے ہی غلام بنانے کی بالکل پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور جو اسپین ہے، اسپین میں ایسے ہی ہوا، اس وقت بڑی بڑی طاقتیں مسلمانوں کی موجود تھی، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ جیسے آج ہے سیم، ایک ساتھی نے آرٹیکل لکھا ہے کہ اسپین کے اندر ایسے ہی ہوا سیم جو آج غزہ میں ہو رہا ہے، سب تماشا دیکھ رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس جرأت نہیں، اور وہاں بھی چن چن کر مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ جو بچے کچے تھے عورتوں کو فحش خانے میں، بے حیائی کے اڈوں پر۔ اور سیریا کا آپ کو معلوم ہے 10 لاکھ سے زیادہ، 20 لاکھ، ابھی بھی 20 لاکھ آدمی پڑے ہوئے، کہاں پر؟ لبنان کے بارڈر پہ، ترکیہ کے بارڈر پہ، سیریا کے بارڈر پہ، اور 10 لاکھ سے زیادہ آدمی سمندر میں ڈوب کے مر گئے بھاگنے کے شوق میں، اور 10 لاکھ سے زیادہ یورپ نے ان کو اپنا ویلکم کیا، مسلمانوں کی کنٹریوں میں نہیں، یورپ نے لیا۔ کیوں لیا؟ تاکہ مسلمانوں کو غلام بنائیں۔ ان کی عورتیں، سیریا کی جو عورتیں ہیں، یورپ کا بارڈر ہے اور بہت ہی خوبصورت لوگ ہیں، ان کو عورتوں کو سب لے جا کر لاڈجوں میں، ہوٹلوں میں، بے حیائی کے کاموں میں، بزنس میں رکھا کہ ان کے پیٹ سے حرام کے بچے پیدا ہوں گے تو ان کو یہ لوگ غلام بنا کر اب استعمال کریں گے، جن کا کوئی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور مسلمان خواب غفلت میں ہے، اور دن بدن گھروں کا ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ نمبر 5، ما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ تعالی، جب اس قوم کے حاکم، امام، ذمہ دار، گورنر، بادشاہ، راجہ کتاب اللہ کا قانون کو نافذ نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو قبول نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں خود ایک دوسرے کو لڑنے مارنے کے لیے مسلط کر دے گا۔ آپس میں خود کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ایک دوسرے کو آپس میں جنگیں چلیں گی۔ جیسا کہ آج اسلامک کنٹری، خود یمن اسلامک کنٹری ہے، سعودی عرب اسلامک کنٹری ہے، اور یمن میں ایران پوری طرح سے جنگ کروا رہا ہے اور اپنی فوج، اپنا ہتھیار سب کچھ دے کر، اب اس کے ڈیفنس میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، بحرین ہے، اور دبئی ہے، اور سوڈان ہے۔ کہنے کو ہے لیکن فیس پر کون ہے؟ سعودی عرب ہے۔ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے ایک دن کا؟ کئی بلین، جیسے ابھی ایک رپورٹ میں بتایا، ایک دن کا غزہ میں جو نقصان ہو رہا ہے اسرائیل کا وہ بلینوں میں، اور 40 دن ہو گئے، لیکن پورا یورپ ایک لائن میں کھڑا ہے۔ یہ اسرائیل کس نے بنایا؟
UK نے بنایا، برٹش گورنمنٹ نے بنایا۔ اسرائیل میں زیادہ تر یہودی کہاں کے ہیں؟ جرمن کے ہیں، اور پرانی تاریخ میں جرمن، فرانس، یہ ایسی کنٹری ہے جنہوں نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ قتل کیا ہے، سب سے زیادہ قتل کر کے مسلمانوں کا پہاڑ بنایا، ڈھیر بنایا، برج بنایا۔ اور آج مسلمان انہیں کو اچھے سمجھ کر بھاگ بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، نوکریوں کے لیے، پیسے کے لیے۔ کہیں بھی جاؤ امن نہیں ہے، جمع ہونے کے بعد آؤ ذبح ہونے کے لیے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق 10 سال فیملی گئی، آپ کو نیشنلٹی ملی، نیشنلٹی ملنے کے بعد 10 سال، 10 سال میں آپ 20% آپ کا دین گیا، 20 سال کے بعد 60% آپ کا دین گیا، اور 30 ایئرس کے بعد میں، 30 سال کے بعد میں آپ 80 up to 90% کرسچن بن گئے۔ 40 ایئرس کے بعد ٹوٹلی 100 out of 100 آپ فیملی پوری چینج ہو جاتی ہے، کرسچن بن گئے۔ کیونکہ اسکول وہی ہے، ماحول وہی ہے، جنریشن ہر 10 سال میں ایک جنریشن بدلتا ہے۔ تو اس طرح سے پورے مسلم کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ان کو پتا ہے یہ مسلمان یہاں آئیں گے تو دین گیا، اور آہستہ آہستہ ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں جس ماحول میں وہاں رہتے ہیں۔ اور آج جو مصیبت ہے، کسی زمانے میں یہ شروع ہوا گندا پن نہایت، مرد مرد کے ساتھ میں کیا بچہ پیدا کرے گا، عورت عورت کے ساتھ منی کیسا خارج کرے گی؟ یہ کیا حرام کھاریاں مسلمان عورتیں کر رہی ہیں، مرد کر رہے ہیں مسلمان۔ اور مسلمان گورنمنٹ جو پاکستان کی ہے اور ترکیہ کی ہے، انہوں نے باقاعدہ رجسٹریشن دیا کہ شادی کر سکتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہے؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ کیا ہوگا انسانیت کا؟ یہ قیامت کی نشانیاں کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہ 5 چیزیں تھیں، 5 چیزوں کے مقابلے میں 5 چیزیں۔ پہلا بے حیائی، ننگا پن، فحاشی اور جو کچھ آج ہے۔ دوسرا ناپ تول میں گھوٹالا اور لین دین کے معاملات میں چٹنگ۔ آج جتنا زیادہ لوگ جھوٹ بول کر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں اس کی مثال نہیں ہے۔ اور تیسرا زکوٰۃ کا نہ دینا، جس سے آسمان کے بارش بند کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول کے عہد و پیمان، اگریمنٹ کو توڑ دینا۔ اور 5ویں چیز ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے قانون کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کرنا اور اپنی منمانی اللہ کی شریعت کو پیچھے ڈال دینا۔ جی میں آیا قبول کیا، جی میں آیا نہیں چاہا۔ تو اس طرح سے کیا حال ہوگا؟ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ہے، حدیث کا درجہ صحیح ہے، حسن ہے، اور حدیث صحیح ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں اور ابن ابی دنیا یہ کتاب ہے، ایک محدث ہیں، ان کی کتاب میں حدیث موجود ہے۔ الجامع الصحیح ایک کتاب ہے جو شیخ البانی نے جمع کیا ہے۔ تو ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسے فتنے میں ہمیں ملوث ہونے سے پہلے ہمیں دنیا سے اٹھا لے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔